جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی صدارت میں، اس میں 16 آئٹمز تھے جو کہ ڈسکس کیے گئے، جس کی تفصیل آپ کو ابھی میں دے دوں گا، لیکن کچھ ایک دو چیدہ چیزیں تھیں جس کہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے کہ اس پہ بات کر لی جائے۔ ایک آئٹم جو تھا وہ ظاہر ہے کہ جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، ممبران پارلیمنٹ جب الیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کا ایک مخصوص وقت کے اندر حلف لینا لازمی ہونا چاہیے۔ ابھی تک جو قوانین ہے الیکٹورل ایکٹ جو ہے اس میں کوئی ایسی بندش نہیں ہے جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے لوگ جو کہ منتخب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایم این اے ہوں، ایم پی اے ہوں یا سینیٹرز ہوں، تو وہ اپنا حلف کئی سالوں تک نہیں اٹھاتے، جس میں کہ ایک دو مثالیں ہمارے پاس ابھی بھی ہیں، بلکہ ایک سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب جو ہے تو وہ جب سے الیکٹ ہوئے تو وہ جو ہے انہوں نے حلف نہیں لیا۔ تو اس پہ ایک الیکٹورل ایکٹ میں جو ہے تو ہم ترمیم تجویز کر رہے ہیں، جس میں کہ یہ ٹائم ایک 60 to 90 ڈیز کا ہو کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ حلف جو ہے تو وہ لے، بجائے اس کے کہ ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے یہ موجود ہو، کیونکہ آپ کو اگر جس حلقے سے بھی آپ منتخب ہوئے ہیں، ظاہر ہے آپ ڈینائی کر رہے ہیں اپنے حلقے کے عوام کو اپنی نمائندگی نہ کرنے کی وجہ سے، تو جو کہ میرا خیال ہے کہ جو اسپرٹ ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے، اور اس لیے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ضروری ہے۔ دوسری جو سب سے اہم میرے نزدیک جو اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہائی لائٹ تھی آف دا کیبنٹ میٹنگ، وہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہو یا اور علاقے ہوں، اس میں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ بڑی بے ہنگم طریقے سے ہوتی ہے، جو ماسٹر پلان ہوتا ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا، بعض شہروں کا ماسٹر پلان ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری حکومت نے جہاں جہاں ہماری حکومتیں ہم نے یہ انسسٹ کیا ہوا ہے کہ وہ رسپیکٹیو گورنمنٹس اپنی جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے نئے ماسٹر پلان بنائیں، کیونکہ ماسٹر پلان کے بغیر جو بھی ترتیب ہو رہی ہے جس میں کہ اربنائزیشن ایک بڑے ہائی لیول پہ ہو رہی ہے، تو اس کو ایک خاص ترتیب میں لانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ماسٹر پلان ان بڑے شہروں کے بنے۔ آج جس کا پرائم منسٹر آج اس کا افتتاح کر رہے ہیں، جو راوی کا جو پروجیکٹ ہے، وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس کا باقاعدہ پہلے ایک ماسٹر پلان بنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو آج میرا خیال ہے آج گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب ابھی کچھ ہی دیر بعد اس کا گراؤنڈ بریکنگ کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک پروجیکٹ جو کہ جیل کا پروجیکٹ تھا، H16 میں ہے غالباً، یہ 2013 میں شروع ہوا، اپروول ہوئے، اس کے بننی شروع ہوئی، پھر اس میں کچھ تعطل ہوا، کچھ فنڈز کی وجہ سے، کچھ اس کی جو ٹیکنیکل کوئی ایشوز تھے وہ اس کی وجہ سے تاخیر ہوتی رہی۔ تو آج کیبنٹ میں یہ آیا تھا یہ آئٹم، جس میں کہ اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے کابینہ سے کہا گیا۔ ظاہر ہے اس پہ بڑی مفصل قسم کی بحث ہوئی، جس طرح کہ کوئی بھی فیصلہ پرائم منسٹر صاحب خود اکیلے نہیں کرتے ہیں، بلکہ پوری اس میں چانس دیتے ہیں، جس طرح کہ آج بھی ہوا کہ میرے خیال ہے کہ کم از کم اس ایک موضوع پہ ہم نے کوئی 30 منٹ کے قریب اس ایک ایشو پہ لگائے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ورتھ اٹ، کابینہ کے اکثریت کے ممبران سے رائے لی گئی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب جو کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس جتنے بھی کیبنٹ ممبرز تھے ان کے خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک کام جو کہ اللیگل طریقے سے شروع ہوا تھا وہ گرین ایریا تھا، گرین ایریاز کے اوپر جو ہے تو کوئی بھی کنسٹرکشن کرنا، ہمارے بنیادی فلسفے یعنی پی ٹی آئی کے جو بنیادی فلسفہ ہے یا ہماری حکومت کا جو بنیادی فلسفہ ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو بہت ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں،
انوائرمنٹ کے خلاف کوئی بھی چیز ہو. ہمارے بلین ٹری سونامی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور ہماری پوری یہی کوشش ہے کہ جو گرین ایریاز ہیں ان کو بڑے جیلسلی پروٹیکٹ کیا جائے, اور کوئی بھی ایسی تعمیر جو کہ غیر قانونی ہو گرین ایریاز پہ اسپیشلی, تو اس کے لیے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اب اس پہ اپیرنٹلی کافی تھوڑا بہت کام ہو بھی چکا ہے, لیکن جب کیبنٹ نے اس کو پوری طرح سے تفصیل سے ڈسکس کیا تو اس میں سب اسی نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا جو بھی فنڈز جو اس پہ خرچ ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ضائع جائیں گے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے ریسٹور کرنا ہے ان گرین ایریاز کو, اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ بات ختم نہیں ہوئی کہ ہم اس کو ڈیمولش کریں گے اور ہم ریسٹور کریں گے ان گرین ایریاز کو. پلانٹیشن ہوگی, پارکس ہوں گے, اور یہ کوئی 90 ایکڑ کی قریب کی یہ زمین تھی جس پہ کہ یہ بنایا جا رہا تھا جیل. اب یہ فیصلہ آئسولیشن میں نہیں کیا گیا. نمبر ایک, اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کو گرانا ہے, دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ آخر کسی نے اس کی اپروول دیے ہوں گے, کسی نے اس کی پوری اسٹڈی کی ہوگی, اور باوجود اس کے کہ یہ اللیگل تھا, چاہے وہ سی ڈی اے ہو, چاہے وہ پی ڈبلیو ڈی ہو, جو بھی ادارے متعلقہ ادارے ہیں, ان کے ان افسران کے خلاف انکوائری کہ انہوں نے کیوں ایک ایسی چیز شروع کی یا اس پہ پلان کی جو کہ غیر قانونی تھی. یعنی گرین ایریاز کو وائلیٹ کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے, اور آج کل کے زمانے میں اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت کے زمانے میں دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. تو ہم ایک تو جو غلط چیز تھی اس کو ریگولرائز ہم بالکل نہیں کریں گے, ہم ریگولرائز جسٹ بیکاز وہ ہمارے اس وقت ہم اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جیل جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی ضرورت ہے ہمارے شہر کو, کیونکہ یہاں سے مجرموں کو پنڈی لے جایا جاتا ہے اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں, انکنوینئنٹ بھی ہے, پریکٹیکل بھی نہیں ہے, کافی ایکسپوجر ہوتا ہے جو مجرموں کو لایا جاتا ہے یا ملزموں کو لایا جاتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جیل نہیں بنے گی. اس کے لیے ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے مشورے کے ساتھ, جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے مشورے کے ساتھ, ہم اس کے لیے آلٹرنیٹ جگہ کا انتخاب فوراً کریں گے, اور ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ مناسب جگہ ہو جو کہ گرین ایریا نہیں ہو, اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ زمین جو ہے تو ہم کریں گے. اور اس کو ہنگامی بنیادوں پہ جو بھی ٹائم ویسٹ ہوا ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے, کیونکہ 7 سال تو ویسے ہی ہو گئے ہیں, ابھی تک وہ کمپلیٹ تو ہوئی نہیں تھی, تو اس لیے ہم اس کو ایک متبادل جگہ کی تلاش کریں گے. آج یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ تلاش کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو بھی ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے, ان کے ساتھ مل کے, اور نئی جگہ اور اس پہ فوری کام کرنا شروع کیا جائے گا. اور آخری بات یہ تھی کہ جو کچھ, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک تو کووڈ میں ہم ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حکومت کی حکمت عملی کی کامیابی ہے کہ آج سے بچے جو ہیں ہمارے تقریباً 25 لاکھ بچے پورے ملک میں دوبارہ اسکولوں میں جانے لگے ہیں, اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کیونکہ کافی تعلیمی اس میں ضائع بھی ہو رہا تھا, وقت بھی ضائع ہو رہا تھا, اور بچے بھی کافی پریشان تھے کیونکہ یہ ایک نارمل ان کے لیے ماحول نہیں تھا. تو وہ آج شروع ہو گیا ہے, اور ہماری یہی درخواست ہے پیرنٹس سے, اسکول ایڈمنسٹریشن سے, کہ وہ اپنی جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہیں وہ اس پہ عمل کریں, جس میں کہ ماسک, ہاتھ دھونا اور تھوڑی سی سوشل ڈسٹنسنگ, یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس سٹیج تک بھی لائی ہیں. اور اگر ہم نے اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے جو کہ پہلے معاشی سرگرمیاں بحال ہوئیں, پھر اس طرح تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں, تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور یہ کسی طرح سے ایک ہمارے لیے ایک پرابلم نہ بن جائے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ جو ہے تو اس کا ریلیپس ہو جائے. یا تو اسی طرح چونکہ سردیاں آنے والی ہیں تو کچھ میڈیسنز ہیں جن کی پرائسنگ کی بھی, ریٹیل پرائسنگ کی بھی, جس میں کہ ایسی دوائیاں تھیں جو ہیپاٹائٹس, انفلوئنزا, کینسر وغیرہ کی جو ادویات ہیں
ان کی ریٹیل پرائس کو بھی اپروو کیا. تو یہ بنیادی طور پہ تھیں. باقی تفصیلات میں آپ کو دے دوں گا جو بھی ایشوز جو تھے وہ. جی شکریہ. آپ نے ابھی فرمایا کہ اسلام آباد جو گرین ایریا ہے اس کو ٹھیک کریں گے. شروع میں بھی آپ کی گورنمنٹ آئی ہے جو کہ ہنگامی طریقے سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جہاں وہ کھوکے الاٹ کیے ہوئے تھے جو گرین بیلٹ پہ اور مختلف جگہوں پہ بہت تھے اور بہت اچھا کام نہیں ہوا تو انہیں ڈیمولش کیا گیا. لیکن سر کچھ عرصے سے وہ دوبارہ سے تعمیر ہونا شروع ہو گیا جبکہ کسی حد تک سارے دوبارہ سے تعمیر ہو گئے. تو وہ کون لوگ اس طرح کے آپ کی ایفرٹس کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیا سیکھے کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا اور کیا حکومتی پالیسی لیمٹ ہو گئی تھی یا کہیں سے کوئی آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے جو فیصلہ آج ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بڑا سٹرانگ میسج آئے گا سب کو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی جائے گا جس کے بارے میں اس طرح میں نے کہا کہ اس کا جو دوسرا پہلو تھا کہ وہ لوگ وہ آفیسرز وہ ادارے جو کہ ذمہ دار تھے اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اگر اس کو چلنے دیا ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. دیکھیں اسلام آباد میں جہاں تک کہ تعلق ہے سی ڈی اے کا جو علاقہ ہے اس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی سی ڈی اے کی بنتی ہے. وہ ان کو جواب دہ ہونا ہوگا. کوئی بھی اگر اس کے بائی لاز کی یا کسی ایریاز کی جو کہ خاص مقصد کے لیے ہیں اس پہ اگر عمل نہیں ہو رہا اس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے سی ڈی اے پہ. اور سی ڈی اے کے جو بھی حکام ہیں چیئرمین سے لے کے نیچے تک دے ول بی رسپانسبل. وہ جواب دہ ہوں گے کہ کوئی بھی ایسی گرین ایریاز پہ یا کسی بھی جگہ غیر قانونی کنسٹرکشن سے ضروری نہیں ہے کہ صرف گرین ایریا میں ہو, جتنی بھی غیر قانونی کنسٹرکشن ہے اس کا اگر وہ مینڈیٹ سی ڈی اے کا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جب چیزیں بن جائیں عام لوگ, غریب لوگ, سادہ لوگ, مڈل کلاس کے لوگ وہ تو یہ سمجھ کے پراپرٹیز لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اسلام آباد ہے سی ڈی اے کی وہ ہے ریگولیٹر ہے تو چیزیں جائز ہوں گی. ان کو بیچارے اپنی زندگی کی پونجی وہ دے دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ انلیگل ہیں تو ان کو توڑ دو. اب یہ سخت وہ ہے ایک زیادتی ہے عوام کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے کہ انویسٹ کیا. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے چیک کرائیں کہ جی یہ جو وہ ہے اسکیم ہے چاہے وہ سوسائٹی ہو یا چاہے وہ بلڈنگ ہو یا وہ گھر ہو کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. وہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ جو ہے تو کام ہے سی ڈی اے کا. اور سی ڈی اے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یس ان کو جو ہے ابھی زیادہ ان کو وہ کرنا ہوگا, ان کی مانیٹرنگ ہوگی, ان سے جواب دہی ہوگی کہ کون کون سے ایریاز ہیں. جب بن جائیں تو پھر آپ اس پہ آتے ہیں. یہاں تک نہیں ہے, ہر لیول پہ ہے. سی ڈی اے کے ناک کے نیچے ایک پروجیکٹ ہے جو کہ جس کو کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا پروجیکٹ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اس طرح جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, پتہ نہیں جب سے ہم پیدا ہوئے تو اس وقت سے وہ کھڑا ہوا ہے. اور اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نہ سی ڈی اے کا ہو رہا ہے نہ کسی اور کا ہو رہا ہے. اس میں ان لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ ایسے لوگ جو کہ اپنی کمائی لے کر اور انہوں نے انویسٹ کیا ایک پروجیکٹ میں کہ بھائی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اتنا اہم ایڈریس ہے اس میں کیسے غیر قانونی ہو سکتا ہے. تو اس کا جو ہے تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس کا جو زور پڑتا ہے وہ عوام پہ پڑتا ہے, ان لوگوں پہ وہ جو ایک قانون کو وائٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے پس جاتے ہیں. ایڈوائزری وہ تو مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو اس زمانے سے مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں اور وہ کی ہوگی جو کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے کسی شہر کے لیے وہ اچھی بات تو ہے نہیں کیونکہ ایک طرف ہم جو ہے تو اب ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کی ایڈوائزری کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں. جی اچھا وہ سر میں نے اس پہ یہ جو F-16 کا پروجیکٹ ہے اس پہ اسٹوری کی تھی. یہ بیسیکلی جو کشمیر ہائی وے ہے اس کی جو رائٹ آف وے ہے اس میں یہ جیل کی دیوار جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی گئی. یعنی نیگلیجنس یہ ہوئی کہ پلاٹ تو الاٹ ہوا تھا ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ سیکٹر میں ہوا تھا لیکن موقع پہ جو انہوں نے بنائی ہے وہ رائٹ آف وے میں بنائی ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر. اس سے اب انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ پوری ہائی وے کی ڈائیورژن کر کے نئی ہائی وے وہ کر رہے تھے, الائنمنٹ چینج کر رہے تھے اس کی.
بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کر دیں. تو سوال میرا دوسرا یہ ہے کہ جو کراچی الیکٹرک ہے اس کا جو ٹیرف ہے وہ بھی سمجھی آئی تھی, وہ چونکہ جو وزیر توانائی ہیں ان کا موقف یہ تھا جو نیشنل ٹیرف ہے اس سے تو کم ہے, اس وجہ سے وہاں وہ ان کا فائنانشیل پرابلم آ رہا ہے. تو پھر اس سمجھی کا کیا رہے گا؟ دیکھیں جی, اس میں تو آپ کو پتہ ہے جو کراچی الیکٹرک ہے اس کا جو ایشو ہے کہ کراچی میں جو بجلی مل رہی تھی وہ تقریباً 4 روپے کچھ پیسے کم مل رہی تھی باقی پاکستان کے کو جو چارج کی جا رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ ایک تو ویسی لاسز ہوتے ہیں, اور اگر اس میں ایک گیپ ہو جو نیشنل پرائس ہو اور جو ایک خاص شہر کے لیے پرائس ہو, تو اس کو لیولائز کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. however اس پہ کابینہ نے آج اس کو اگلے ہفتے کے لیے مؤخر کیا ہے, بیکاز ہم اس کی ماڈیلٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ کراچی میں یہ سیلاب وغیرہ آیا ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں, کئی لوگوں کے کاروبار افیکٹ ہوئے ہیں, تو شاید یہ مناسب وقت نہیں ہے. لیکن اس میں ہم نے 1 ہفتے کا اس کو ڈیلے کیا کہ جو انرجی منسٹر ہیں اور جو لوکل اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے. بیکاز جی دیکھیں, جب پیسے بجلی اگر 100 روپے کی بنے گی اور وہ اگر 60 روپے میں فروخت ہو, تو وہ جو 40 روپے ہیں وہ کسی نے تو دینے ہیں, وہ سرکولر ڈیٹ کی صورت میں اوپر آتے ہیں. ہاں یہ مسئلہ ضرور ہے کہ مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے, ڈسٹریبیوشن سائٹ پہ پرابلمز ہیں, سیریس قسم کے پرابلمز ہیں, اور ٹرانسمیشن سائٹ پہ اپنے پرابلمز ہیں. تو یہ ہماری جو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے اور جو سب سے زیادہ پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہیں تو مسائل سارے اہم, لیکن کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ملک کو نیچے لے جاتے ہیں. اس میں پاور سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ اگر اس پہ ہم نے کوئی ڈرامیٹک قسم کے سٹیپس نہ لیے, ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ جو کانٹریکٹس ہیں وہ ہم نے کیے نہیں ہیں, لیکن ان کانٹریکٹس کے اندر ساورن گارنٹیز ہیں. اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس ایک تو روم جگہ کم ہے, اس کی لیوریج کم ہے ہمارے پاس, لیکن پھر بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہماری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں آئی پی پیز کے ساتھ, اور جتنے بھی اس ویلیو چین میں جتنے بھی وہ آتے ہیں, مرحلے آتے ہیں, اس کو ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے. اور جو دوسرا ہمارا مسائل تو بہت بڑے ہیں, لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا, میں نے 2-3 ہفتے پہلے بات کی تھی پینشنز کی, کہ پینشنز کو ہم سیکیور کرنا چاہتے ہیں. پینشنز کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت پہ ملیں, صحیح جو لوگ ہیں ان کو ملیں, اور ایسا میکنزم ہو جس میں کہ جو پینشنرز ہیں نا وہ سکون سے اپنی جو بھی ان کی ایک آخری عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے, کچھ لوگ تو جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں, لیکن مطلب ہے جو بھی ان کی بقیہ زندگی اگر ان کے انحصار پینشن پہ ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ پرائم منسٹر صاحب کی اولین ترجیح ہے. سر 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا پرائڈ آف پرفارمنس راشد محمود صاحب 50 سال سے پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑا ایشو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بنا ہوا ہے. پی ٹی وی نے ان کو 620 روپے کا ایک چیک دیا ہے, جس میں 500 روپے ان کی پرائڈ آف پرفارمنس کیا وہ ہے کوئی فیس ہے, اور 120 روپے ان کی ڈیوٹی کے. تو یہ جو ہمارے جو ایک سرمایہ ہیں, ورثہ ہیں, ہمارے اداکار ہیں, اتنے پرانے لوگ, ان کے ساتھ یہ پی ٹی وی کب تک مذاق کرتا رہے گا؟ آیا کہ آپ کا بھی کوئی رول ہے اس میں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو جو انفارمیشن منسٹر ہے میڈیا کے, آپ ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو, ہمارے ذمہ دار ہیں. یہ آج کل صحافیوں کے خلاف غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ کب تک چلے گا؟ پوری دنیا میں آپ کس قسم کا میسج دیں گے؟ دوسرا جو ادویات کی آپ نے قیمتیں ریٹیل بتائی ہے, یہ انکریز کی ہیں یا ڈکریز کی ہیں یا فکس کی ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی. فکس کی ہیں سر, اس میں انکریز آیا 10% یا ڈکریز آیا, یہ بتا دینا پلیز. اور دوسرا یہ جو جیل آپ گرانے جا رہے ہیں, اس پہ کتنا اب تک جو ہے خرچہ ہو چکا ہے, کتنے % یہ بن چکی ہے, لاس کتنا ہوگا, یہ ٹوٹل بتا دیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک کہ آپ کی پی ٹی وی کے جو ہمارے ایک راشد خان صاحب ہیں, راشد محمود صاحب ہیں, مجھے جب جو ہی ملا میں نے اس کا ایم ڈی پی ٹی وی سے میں نے
پتہ کیا، پھر انہوں نے مجھے بتایا اس کا کہ ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور ابھی ایک ٹویٹ آیا ہے اس کا انہی کا راشد صاحب کا، راشد محمود صاحب کا، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ غلطی سے یہ چیک ان کو بھیجا گیا تھا، جس کے لیے وہ جو بھی سپورٹ آپ سارے دوستوں نے دی ہے اس کا شکریہ ادا کیا ہے، تو یہ غلطی سے ہوا تھا۔ نہیں، پی ٹی وی کا جواب تو دیکھیں وہ تو ہم ہی دیتے ہیں۔ میں نے ہی آپ سے کہا نا، جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے ایم ڈی صاحب سے پوچھا اور انہوں نے مجھے فوراً جواب دیا اس کا، ٹھیک ہے۔ سر 3 سوال ہو رہے ہیں میرے۔ نہیں تو ایک سوال کا تمہارا حق بنتا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال ہو گیا۔ سر وہ جیل میں بتا دیں کتنا اس پر خرچہ ہو چکا ہے اب تک، اور اس پہ جب گرائیں گے تو لاس کتنا ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک اہم اسپیکٹ تھا، اس پہ ابھی تک کوئی 1.5 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ تقریباً جو ایسٹیمیٹ ہمیں دیا گیا کہ جی ابھی اس پہ کم از کم 10 سے 12 ارب روپے، کیونکہ جو پہلی پی سی 1 بنا تھا اس میں نہ سیوریج انکلوڈڈ تھی، نہ الیکٹریسٹی انکلوڈڈ تھی، نہ بیرکس انکلوڈڈ تھیں، تو اس نے جانا تو تھا کوئی 12 ارب روپے کے اوپر جانا تھا، تو ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اور میں دیکھیں یہ چیز اس پہ بڑا ہی ہم نے سوچ و بچار کی کہ دیکھیں پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ جو کہ غلط ہو، اس پہ آپ نے بنایا ہے جس پہ کہ ابھی مزید خرچہ ہونا ہے اس سے زیادہ، تو کیوں نہ اس سے ایک بہتر جگہ اور ایک مناسب طریقے سے پورے طریقے سے، اب یہاں اس میں دیکھیں بلڈنگ شروع ہو گئی ہے اور سیوریج کا بندوبست ہی نہیں کیا ہوا، تو اس میں کئی فالٹ ہے، لیکن آپ کے سوال کے لیے کہ تقریباً 1.5 ارب روپے اس پہ پچھلے 7 سال میں خرچہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ نہ بڑی ہیں نہ کم ہوئی ہیں، اس کو ہم نے فکس کیا ہے۔ فکس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ نہ اوپر جا سکتی ہیں نہ نیچے جا سکتی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ موٹر وے پر جو واقعہ ہوا پوری قوم میں سب غم و غصہ اس پہ فیصل واقعہ اور سینٹر فیصل جاوید نے بھی اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، جو انہوں نے پرپوزل دی ہیں کیا وہ قابل عمل ہیں، اور اس حوالے سے آج کوئی کابینہ میں بھی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں، اس قسم کے انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں، وہ واقعات جو کہ نہیں ہونے چاہیے کسی بھی سوسائٹی میں، وہ اگر ہوں تو اس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا ایک حد ہوتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس موٹر وے واقعے سے پوری قوم میں جس طرح کے ایک تشویش کی، غصے کی لہر اٹھی، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے بارے میں، اس ایشو کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹیو قانون سازی، کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ یہ واقعی کم سے کم بلکہ بالکل زیرو ہونا چاہیے۔ زیرو تو آئیڈیل سوسائٹی میں ہوتا ہے، ہر ملک میں یہ اس قسم کے واقعات کا ہونا تو بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی جو وہ ہے قانونی جو رسپانس ہے وہ اصل چیز ہے، جو کہ ابھی تک اب دیکھیں نا 2013 میں اسی شخص نے وہ یہی کام کیا ہوا تھا، بلکہ اس سے برا کام کیا ہوا تھا، ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی۔ تو اگر اس وقت وہ لوگ جو کہ اس بات کی لوگوں کو یاد دلاتا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موٹر وے انہوں نے بنائی، فورینزک لیبارٹری انہوں نے بنائی، یہ تو بڑا شرم کا مقام ہے، مطلب ہے وہ پورے ملک نے بڑا ڈپلور کیا ہے اور بڑا مایوس کیا ہے شہباز شریف کی اس سٹیٹمنٹ نے کہ جی موٹر وے انہوں نے بنائی ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے، اور وہ اپنی بات 2013 میں جو یہ کیس آپ جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ہوا تھا، کیوں نہیں آپ نے وہ کیا، آپ نے کیوں نہیں اس کو سزا دلوائی اس وقت، جو کہ ابھی آپ بڑے وہ چیمپئن بن رہے ہیں اس کے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اس میں ابھی جو بھی بحث ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک افیکٹو قانون لائیں گے، اور جو بھی پاسبلٹیز ہیں پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں
کچھ باتیں کی تھیں اسی سبجیکٹ پہ. تو ابھی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ماحول موضوع ہے کہ اس کے بارے میں سخت سے سخت قانون سازی کی جائے. سر چینی بہت مہنگی ہوئی ہے سر, اس کے بارے میں سر اپڈیٹ بتائیں گے, کیا کم ہوگی, پیسے کب کم ہوں گے, کیونکہ سر غریب آدمی نہیں اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ چینی جو امپورٹ کی ہے, جو پرائیویٹ امپورٹرز جو نے امپورٹ کر رہے ہیں, کچھ راستے میں ہیں, انشاءاللہ جب وہ آ جائے گی تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اینڈ میں پہنچنے والی ہے. اور پھر سیریز شروع, جس طرح کے آٹے کی بھی جو وہ 65,000 ٹن کی جو شپس آ رہی ہیں آلریڈی شروع ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ اس میں بھی وہ ہوگا. اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شوگر رپورٹ کو وہ کرنے کے لیے کل CCP نے بھی ایک ایکشن لیا ہے. تو ہم کلوزنگ ان مطلب ہے کہ یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ پرانے ایک وہ ہیں گرو ہیں جو کہ اپنا ایک خاص طریقے سے عوام کا خون چوستے رہے ہیں. تو ابھی جو ہے تو ظاہر ہے اتنے مسائل ہیں لیکن پوری طرح سے حکومت اپنے فرائض سے بخوبی واقف ہے. جی لاسٹ کوشچن یا دس ینگ مین آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. سر ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے جو سامنے موٹر پہلے بھی سوال ہوا کہ حکومتی سطح پر ابھی بیان آ رہے ہیں کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے جو مجرمان ہیں ان کو سر عام جو ہے وہ پھانسی دی جائے. تو کیا حکومت کی سطح پر ایسی کوئی تجویز ضرور ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سخت سزاؤں کی ضرورت ہے, جی بالکل, تو ان میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو نشانہ عبرت بنایا جائے. وہ نشانہ عبرت تب بھی ہو سکتے ہیں مطلب ان کو سر عام لٹکا دیا جائے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں. دوسری بات یہ کہ سر آج ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست مسترد کی ہے اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کی جاری کی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی جو بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارے آپشنز موجود ہیں. سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, مختلف بحثیں ہوں گی, اینڈ آئی ایم شیور کہ اینڈ آف دا سیشن ایک کانکریٹ پروپوزلز جو ہے قانونی طور پہ وہ ہوں گے. مجھ سے اگر آپ ذاتی طور پہ میرے خیالات کا پوچھنا چاہتے ہیں تو میں تو اس کا بالکل جو ہمارا مذہب ہے, ہمارا اسلام ہے, اس میں اگر اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے تو اس میں وزڈم بھی ہوگا. اور مجھے نہیں ہے, میں اگر وہ ہوں ایک مسلمان عقیدے رکھنے والا شخص ہوں, میں ہر چیز کو اپنے مذہب کے تناظر میں دیکھوں گا. میں ہر وہ چیز جو کہ میرے مذہب, میرے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بھی انسٹرکشنز تھیں, ہم اس کے مطابق, ہماری گورنمنٹ فرم بلیو کرتی ہے, اس کی پرائم منسٹر صاحب اس پہ فرم بلیو کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا اس کا عقیدہ ہے, اور ہم کسی ایسی چیز کو, یہ ہمارا کلچر ہے, ہمارا ایک وے آف لائف ہے, ایک قانون ہے جو کہ ہمیں ڈیوائن لا ہمیں ملا ہوا ہے. تو ہم اس میں نہیں آئیں گے کہ مغرب کیا کہے گا, مشرق کیا کہے گا, جنوب کیا کہے گا, شمال کیا کہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ریالٹیز ہیں, جو ہمارا بلیف سسٹم ہے, اس میں بالکل سرعام ہونی چاہیے, اور اس سے جو ہے تو کافی فرق پڑتا ہے. اب نشان عبرت تو ضرور بنانا چاہیے. جی نواز شریف کا جی تو فیصلہ آپ نے سن لیا ہے, تو اب ان کو اگر تھوڑا سا بھی قانون کی پاسداری اگر ان کو ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں کئی ایسے مریض ہیں, کئی ایسے جو وہ ہیں قیدی ہیں جو کہ اس سے بری بیماریوں میں مبتلا ہیں. یہ لوگ جو ہے نا, یہ جیل میں یہ رہ نہیں سکتے ہیں. کام ان کے جیل میں رہنے والے ہیں, اور ان کا جو پھر جب آتا ہے عمل تو کم از کم اس میں پھر یہ بالکل صفر ہیں. یہ پھر بھاگنے کی کرتے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں. جو حمزہ شریف ہیں وہ بھی ان کی مزاج پہ ناگوار گزر رہا ہے کہ وہ جیل میں ہیں, تو وہ بھی اسپتال آنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم کا جو 2-3 وہ ہے نا قانون کے وہ کہ جی ایک کے لیے ایک قانون, دوسرے کے لیے دوسرا قانون, اس سے معاشرے نے یہ جو ساری جو اضطراب ہے اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے, جو کہ میرا خیال ہے اب قانون اپنا راستہ لے گا. اور ہم تو یہی کہتے ہیں, اور ان کو چاہیے, ان کی پارٹی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی سخت اس میں وہ چھوڑ گئے ہیں. اقتدار میں جب ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں, ان کے اثاثے باہر ہوتے ہیں, اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کے اثاثے بھی باہر ہوتے ہیں.
اور وہ خود بھی باہر ہوتے ہیں.